أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی حسین آیتیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. ان سے کہیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے رستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو. یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. زبردست تعلق ہے سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ حجرات کا. جو ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ مومنین سے خطاب ہے، پھر منافقین سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور ایک چوتھائی سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے وہاں تک بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ نہیں ملتا ہم کو، مگر سورہ حجرات میں کئی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آ گیا. سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا جو ہے وہ شروع وہاں سے ہوا جب ساری جو بات بیان کر دی گئی کہ مومنین نے کیا 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 کرنا ہے اور منافقین نے کیا کیا اور بنی اسرائیل نے کیا کیا بدتمیزیاں کی اور اللہ کا عذاب کیسے بنی اسرائیل والوں پر آتا رہا. وہ یہ سمجھتے رہے بنی اسرائیل والے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں اللہ کے، اور اگر جہنم میں بھی جانا پڑا تو چند دن کے لیے جانا پڑے گا دکھانے کے لیے. کیونکہ آج وہی صورتحال مسلم امت پر بھی ہے کہ ہم تو نبی کریم کی امت ہیں، شفاعت تو ہمارے لیے ہی ہے، ہم جو بھی کر لیں اللہ ہم کو آخرت میں رسوا نہیں کرے گا. سورہ حجرات میں ہم نے کچھ معاشرتی معاملات پڑھے. ہم نے یہ دیکھا کہ اجتماعی لیول پہ مسلمانوں کا معاشرہ کیا ہونا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کی غیبت کرنا کس قدر برا فعل ہے. کتنے زبردست الفاظوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کو غلط القاب سے نہ پکارا جائے. سیدنا بلال اور ابو ذر غفاری، سیدنا ابو ذر غفاری کا قصہ، سیدنا ابو ذر غفاری نے کیسے غلطی سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسی بات کہہ دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ تم نے آج تک یہ جاہلیت والی حرکتیں کر رکھی ہیں، اور پھر انہوں نے کیا معافی مانگی کہ اپنا زمین پر رکھ لیا اور سیدنا بلال کو کہا کہ جب تک تم اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہیں رکھو گے تب تک میں اپنا منہ نہ اٹھاؤں. عظیم ترین ہستیاں اور یہ عوامل کہ سیدنا عمر نے کیا معاشرہ کریٹ کر کے دکھایا. بیت المقدس کا جب فتح کیا گیا تو ابن عمر جب جا رہے تھے وہاں پر تو جو ان کا خادم تھا وہ اس اونٹ پہ یا خچر پہ بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ مومنین اب تو ہم بہت قریب آ گئے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سواری پہ آ جائیں. تو انہوں نے کہا دوری دوری دورک دورک، میری باری تھی میری باری، اب تیری باری ہے تیری باری ہے، تو ہی بیٹھے گا اس پر. ہاتھوں میں جوتے اٹھائے ہوئے، کپڑوں میں کیچڑ لگی ہوئی اور پیون لگے ہوئے، اور 20 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا آدمی کس طرح جب یہ رات میں گشت پہ نکلتے تھے تو ایک خاتون جن کو درد ذرا اٹھا اور وہاں ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا تو اپنی بیگم کو لے کر وہاں پر گئے. مطلب آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کے کام کرنے کے لیے اس قدر بیتاب رہتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق کا ہم نے وہ واقعہ پڑھا کہ وہ مدینے سے باہر کسی بوڑھی عورت جو نابینا عورت تھی اس کے گھر جایا کرتے تھے صبح صبح. تو سیدنا عمر ایک دفعہ پیچھے پیچھے گئے اور دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے وہ صفائی کر کے اور اس بڑھیا کو کھانا کھلا کے اور پھر چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو سیدنا عمر نے جا کے وہی کام کیا اور جب جا کے کھانا کھلانے کے لیے کھجور اس کے بڑھیا کے منہ میں رکھی تو بڑھیا نے کہا کہ تیرا دوست مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا؟ تو کہنے لگی کہ وہ جب کھجور میرے منہ میں ڈالتا تھا تو اس کی گٹھلی جو ہے وہ نکال دیا کرتا تھا. یہ وہ مسلم معاشرے کی بنیاد تھی جن کے کرنے سے وہ مسلم معاشرہ بنا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.